لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدنیا مزرع الآخرہ۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، میرے نوجوان دوست، سلام علیکم۔ ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے دنیا اور آخرت، انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے انسان اپنے کھیت میں کسان بیج بوتا ہے، اناج لگاتا ہے، اور وہ بعد میں کاٹا جاتا ہے، اس کا پھل ہمیں بعد میں ملتا ہے۔ پہلے ہم بیج کو بوتے ہیں، زمین کو آمادہ کرتے ہیں، اس کو نرم و نازک بناتے ہیں، اس کو ہم کھاد دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بیج ہم نے اس میں بو دیا، تخم لگا دیا تو اب اس کی ہم دیکھ بھال نہیں کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے بعد بھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد اگر کچھ ایسی گھاس اگ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس پودے کو، اس اناج کو، اس گیہوں کے درخت کو، جو کے درخت کو، یا چاول ہے یا چنا ہے، جو بھی ہم لگاتے ہیں پیڑ، اس کے ارد گرد کی گھاس کو ہم صاف کرتے رہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان گھاسوں کو جو فالتو ہے بظاہر اسے ہم دور کرتے رہیں، تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے اس اناج کے درخت کو، پھل کے درخت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور وہ پروان چڑھے، اور وہ پروان چڑھنے کے بعد ہمیں ایک دانے کے بدلے کئی گنا زیادہ دانہ عطا کرے۔ ایک بیج، ایک تخم کے بدلے کئی پھل ثمر ہمیں ملے، چاہے وہ آم کا ہو، چاہے وہ سیب کا ہو، چاہے وہ موسمی کا ہو۔ بہت ساری دلیلیں ہیں ایسی، توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو آخرت کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ جیسے جیسے ہم یہاں پر کار خیر کے ذریعے، عمل صالح کے ذریعے، والدین کی خدمت کے ذریعے، یا اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ صلہ رحم کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے، جو حلال و حرام اللہ و رسول نے ہمیں بتائے ہیں کہ تمہارے لیے یہ حلال ہے، اس پر عمل کریں، اسے اپنے لیے جائز سمجھیں۔ جسے حرام قرار دیا ہے اسے اپنے سے دور رکھیں۔ خوف الہی، خشیہ الہی اپنے اندر پیدا کریں، چونکہ دنیا تو پھر بھی انسان کی ایسے ویسے کٹ جائے گی، مگر آخرت ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے۔ آخرت کا خیال ہمیں خود رکھنا ہے۔ غور کیجیے گا، میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آخرت کے لیے کھیتی کیسے ہے دنیا۔ توجہ کریں میرے جوان، توجہ کریں، وہ مومنین توجہ کریں کہ جو مجھے سماعت فرما رہے ہیں اس SNN چینل کے ذریعے۔ الحمدللہ یہ پروگرام ایک بہترین پروگرام ہے، تمام انسانیت کے لیے، تمام امت کے لیے۔
ایک بہت بڑی کوشش ہے. الحمدللہ لوگوں تک ہدایت پہنچے اور ہم سب کو خدا ہدایت حاصل کرنے کی توفیق دے. یہ دنیا کہا گیا کہ آخرت کے لیے کھیتی ہے. کیا مطلب ہے دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے؟ یہاں ہم کریں گے ہمیں پھل وہاں ملے گا. کیا خوبصورت امیر المومنین کا جملہ ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سر اللہ فی العالمین اللہم صلی علی محمد. امیر المومنین فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے شکم مادر میں جو بچہ ہے، ماں کے شکم میں جو بچہ ہے، وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ شکم کے اندر ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارا دہن، ہمارے کان، ہمارے اعضاء و جوارح شکم مادر میں مکمل ہوتے ہیں. کیا ہماری زبان شکم مادر میں اس لیے مکمل ہوئی ہے کہ ہم وہاں کلام کریں گے؟ توجہ کیجیے گا. الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا اور آخرت، یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. توجہ کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری زبان جو ہے وہ ماں کے شکم میں گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہے. ہمارا دہن ماں کے شکم میں بات کرنے کے لیے نہیں ہے. دنیا کی غذائیں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے. ہماری غذا بھی پروردگار ہمارے ناپ کے ذریعے ہمیں عطا کرتا ہے. توجہ کریں. ہمارا ہاتھ وہاں کے لیے نہیں بنا، شکم میں بنا. یہ جو دنیا شکم کی دنیا ہے، ماں کے رحم کی دنیا ہے، جسے رحم مادر کہتے ہیں، یا ہمارا ہاتھ، یا ہمارا پیر، یا ہمارا جسم، یا ہماری آنکھیں، یا ہمارے کان، یہ سب کچھ ہمارے وہاں بنے. مگر کیا وہاں کے لیے بنے؟ یہی تو بتانا ہے. مثال دے رہا امیر المومنین. کیا خوبصورت سی مثال ہے. اگر میرے ناظرین اور سامعین تک بات پہنچ گئی تو مولا فرماتے ہیں یہ وہاں کے لیے نہیں ہے، بنا وہاں ہے، کام یہاں کرنا ہے. ہاتھ یہاں کام کرے گا دنیا میں آنے کے بعد، شکم مادر سے باہر آنے کا. توجہ کیجیے. اس دار فانی کے لیے بنا ہے. اور فرماتے ہیں عالم رحم مادر میں جو کچھ بنا ہے وہ عالم فانی کے لیے بنا ہے. یہاں ہمارے ہاتھ کام کریں گے، یہاں ہماری زبان بولے گی، یہاں ہم دیکھیں گے اس دنیا کی رعنائیاں، اللہ کی نعمتیں. یہاں ہم سنیں گے یہاں کی تمام آوازیں، چرند و پرند، حیوان، انسان، جنات کی. توجہ کریں آپ میرے عزیزوں، میرے دوستوں. جس طریقے سے رحم مادر میں انسان کے اعضاء و جوارح مکمل ہوتے ہیں، اس دار فانی کے لیے ایسے ہی مولا فرماتے ہیں کہ یہاں کا ہر عمل خیر تمہیں فائدہ وہاں دے گا. یہاں تو دے گا ہی دے گا دنیا میں، مگر آخرت میں بھی تمہیں فائدہ دے گا. اس لیے صاحب عقل، صاحب شعور اور اچھا انسان وہی ہے کہ جو اس دنیا میں عمل کرے اس دنیا کی. اب غور کریں. اعضاء و جوارح بنے ماں کے رحم میں، ماں کے شکم میں، مگر اس دنیا میں کام کرنے کے لیے. بس ایسے ہی میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے مائیں اور بہنیں، آپ غور کریں. ہر وہ عمل کرے جو آپ کو آخرت پہ کام ہے. اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے آخرت کے لیے. یہ مختصر سی دنیا، یہ تھوڑے دن کی دنیا، یہ تھوڑی سی حیات جو ہمیں ملی ہے، اس طولانی حیات کے لیے ملی ہے. یہ تھوڑی سی حیات اس طولانی حیات کے لیے ہے. کاش ہم اس بات کو سمجھ سکتے کہ یہ دنیا، یہ حیات، یہ زندگی 60 سال، 70 سال، 50 سال، 100 سال مل جائے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ دنیا ترک کرنا ہے. مگر وہ دنیا جو طویل زندگی ہے، جو قبروں کی دنیا ہے، جو برزخ کی دنیا ہے، جو آخرت کی دنیا ہے، وہ ایک طویل دنیا ہے. کون ایسا صاحب عقل، صاحب شعور، باہوش، صاحب فکر، صاحب نظر ہے کہ جو اپنی طویل حیات کا انتظام نہ کرے،
اور مختصر حیات کے لیے سب کچھ کرتا جائے، نہیں، انسان وہی اچھا ہے، انسان وہی کامل ہے، انسان وہی صاحب عقل ہے جو اپنی طویل حیات کے لیے اس دنیا میں کام کرے۔ تو یہاں آپ جو کچھ کریں گے وہ آخرت میں آپ کو کاٹنا ہے، جو کچھ یہاں آپ حاصل کریں گے وہ آخرت میں آپ کو کاٹنا ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بس عزیز، اپنی دنیا کو اتنی حاصل کرو جتنی ضرورت ہے، زیادہ کوشش کرو کہ آخرت کے لیے انتظام کرو، اس لیے کہ آخرت پہ یقین کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عنایت کرے کہ ہم دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ خدا ہم سب کو یہ ماہ مبارک رمضان کہ آج 10 تاریخ ہے، خدا ہم سب کو توفیق عنایت کرے کہ ہم سب اس ماہ مبارک رمضان میں جو شب قدر آ رہی ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنی توبہ اپنے خدا سے، اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں، معافی مانگ سکیں، اور خدا ہمیں معاف کرے۔ خدا تمام لوگوں کے نماز و روزے کو قبول کرے، اور SNL چینل کی اس صحیح کو، اس کوشش کو پروردگار کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔